لغاری صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ لغاری صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اس سزا پر 10 سال کی قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ دیکھیں، ایک کیس ایسا تھا جس کے بارے میں کوئی کسی کو گمان نہیں تھا، شک نہیں تھا کہ جو لیگل کمیونٹی ہے اس کے اندر یہ شک نہیں تھا کہ اس معاملے پہ جو بے احتیاط طرز عمل رکھا گیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ تو نکلے گا۔ ظاہر ہے ملک کی جو سیکورٹی ہے، جو سوورنٹی ہے، ہم اس کو کسی صورت میں کمپرومائز تو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں جو بھی راز میرے علم میں آئے گا میں اسے سیگا راز میں رکھوں گا اور اس کو ظاہر نہیں کروں گا۔ تو ظاہر ہے جب کوئی چیز آپ کے حلف کا حصہ ہے تو اس میں بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، اس میں بھی قانون سازی ہوتی ہے۔ اگر کوئی سیکرٹ ایکٹ موجود ہے اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت کسی کے کارروائی ہو سکتی ہے تو یقیناً یہ اس طرح کی کارروائی ہے کہ جو چیز آپ کے ذمے ہے کہ خفیہ رکھ رہا ہے اور آپ اس کا حلف اٹھا چکے ہیں پہلے روز کہ آپ نے نہیں بتانا ہے کسی کو اور کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے، آپ جلسے عام میں ظاہر کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ تو نکلنا تھا نا، وہی کچھ ہونا تھا جو ہوا ہے اور اس کا نتیجہ اسی صورت میں ظاہر ہو سکتا تھا کہ آپ کو اس کی سزا ہوتی۔ یہ افسوسناک بات ہے، مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ ایک سیاسی جو لیڈر ہے اس کو سزا ہوئی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے ایک طرف اس سیاسی لیڈر ہے اس کی اپنی ساکھ ہے یا اس کی فالوئنگ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان ایک ملک کے طور پر، ایک ریاست کے طور پر ہے اور مملکت کے طور پر ہے۔ ہم اس ایک جغرافیہ کے ساتھ تو ہم کھلواڑ نہیں کر سکتے نا، ہم اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق تو نہیں کر سکتے ہیں کہ جو چیز آپ کو قانون کہتا ہے، آپ کا حلف کہتا ہے، آپ کا آئین کہتا ہے کہ آپ نے اس کو راز میں رکھنا ہے، آپ جلسے عام میں اس کو کریں اور پھر اس کو گم کر دیں اور اس کو ریکارڈ میں نہ ہو وہ چیز، جو چیز آپ کے علم میں لائی گئی آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ دیا ہے اور اب تک مل نہیں رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال تو ظاہر ہے بنتی تھی اور یہ جو ہے اگر قانون کی نظر سے دیکھا جائے گا تو اس کو سمجھا جائے گا کہ یہی ہوا ہے، اسی کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ اچھا لغاری صاحب، جو ڈپلومیٹک نارمز اینڈ ویلیوز ہوتی ہیں اس کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا کس طرح جو ہے وہ ہم واپس مداوع کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے لانگ ٹرم نقصانات کتنے ہوں گے۔ آپ کے بارے میں یہ ایک تاثر تو موجود تھا نا کہ ہماری سیاسی اشرافیہ بعض دفعہ ایسا کام کر جاتی ہے جو ملک کے لیے بھی وہ ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے اور یہ ہوا ہے۔ یعنی خارجہ تعلقات کو جس طرح سے آپ نے ایشو بنایا اور اس کو آپ نے نیریٹو کے طور پر اسٹیبلش کیا اور باقی لوگوں کو، ریاست کو آپ نے بیک فٹ پہ ڈالا، ریاست کو، مملکت کو، ملک کو، پاکستان کو آپ نے بیک فٹ پر ڈالا ہے اور اس کو جو ہے ساری مصیبتوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا کیا، آپ کے پاس کیا کسی چیز کی تقدس کیا ہے، آپ کے پاس کسی بھی چیز کا، جو بھی چیز آپ کے علم میں لائی جائے اس کا احترام اور تقدس کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال کے طور پر ہمیشہ رہے گا کہ کیوں ایسا کیا گیا اور کس طرح سے ان چیزوں کو، اور پھر ریاست اپنے لیے جب خود بنا رہی ہے کچھ چیزیں تو ہمیں تو ریاست کو دیکھنا ہوگا کہ ریاست اپنے لیے، اپنی تحفظ کے لیے کیا قوانین بناتی ہے۔ تو یہ تو بالکل ریاست کے تحفظ کے لیے افراد کے، اشخاص کے، جماعتوں کے، گروہوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، فرائض بھی ہوتے ہیں، لیکن ریاست کی بھی تو ایک وہ ہے نا، ریاست کا ایک تقدس ہے، ریاست کی خود اپنی حفاظت کا ایک دائرہ کار ہے۔ اگر ہم اس میں جا کر چھلانگ لگا کر وہاں پہنچ جائیں گے اور ریاست کے لیے بہت سے سوالات پیدا کریں گے تو یہی ہوگا نا۔ اور خارجہ تعلقات کے ضمن میں آپ پوری دنیا میں اس وقت یہ شور مچا ہوتا، پتہ نہیں یہ چیز کہاں سے آ گئی۔ پھر انہوں نے خود ظاہر کیا تھا کہ جی امریکہ کے، جی پہلے تو سب سمجھ رہے تھے کہ یورپی یونین کی طرف سے کوئی آ گئی۔ ہمارے سب کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو کر رہ گئے اور ہمارے اوپر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ بالکل، ہم دنیا میں تنہا رہ گئے اور کوئی اعتبار کرنے کو نہیں آگے آ رہا۔ اسی حوالے سے ہم سے مزید بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے نذیر لغاری صاحب اور احتشام الحق صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔